الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سائر الأنبياء والصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمد المصطفى أحمد المجتبى وعلى آله وأصحابه كنجوم الهدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. یقین دانم دری عالم کلا معبود الا ولا موجود في الكونين لا مقصود الا بے پدر فرزند پیدا کند
طفل را در مهد گویا کند ز مصرش گوی پیراهن شنیدی چرا در چای کنانش ندیدی تو سلیلا تظهر حبه فهذا العمر في القياس بديع لو كان حبك صادقا لا تعته إن المحب لمن يحب مطيع عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری سننا اور عمل کرنا تمہارا کام ہے یہ نہ کہو کہنے والا کون ہے اور کیا نام ہے معزز سامعین محترم ساتھیوں بزرگوں قرآن مجید فرقان حمید پارہ نمبر 12 سورۃ یوسف میں سے ایک آیت احادیث رسول اللہ میں سے ایک حدیث اور چند اشعار پڑھے گئے ہیں۔ اللہ رب العزت سے التجا ہے، درخواست ہے، عرضی ہے، باری تعالی عاجز نہ چیز کو حق سچ بیان کرنا اللہ توفیق بخشے۔ مجھے بھی آپ بھائیوں کو، مسلمین مسلمات، مومنین مومنات، ہم سب کو اللہ تعالی سننے سنانے کے بعد اس پہ عمل صالحہ کرنا نصیب فرمائیں۔ تیسرا جمعہ ہے سیدنا یوسف علیہ السلام کی واقعے کو بیان کرتے ہوئے اس قصے کے اندر، اس واقعے کے اندر اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی نصیحت آموز باتیں رکھی ہیں کہ صرف قصہ کہانی نہیں، نعوذ باللہ علیاذ باللہ عشق مشوقی نہیں، اس کے اندر عبرت ہے، سوچنے کا مقام ہے، اور زندگی بسر کرنے کے کتنے اصول ہیں کہ انسان کو ہر حال میں اللہ سے ڈرنا چاہیے، پھر اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، مصائب میں، پریشانیوں میں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، ہر حال میں، دن رات میں، صبح شام میں، لمحہ بلمحہ اللہ کا ڈر دل میں موجود ہو اور اللہ کی ذات سے تعلق ہو، پھر اللہ کی یاد بھی ہو، اس کا ذکر بھی ہو، ساتھ ساتھ فکر بھی ہو، اس کے ساتھ شکر بھی ہو، پھر ساتھ صبر بھی ہو، اتنی چیزیں بنے گی، تقویٰ بھی ہوگا، شکر بھی ہوگا، ذکر بھی ہوگا، صبر بھی ہوگا۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان 4 چیزوں کو اپنایا۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، نیکوکار، نیک بندے، اللہ کو یاد کرنے والے،
نعمت مل جائے تو شکر کرنے والے، مصائب آئیں تو صبر کرنے والے، اور ہر حال میں میرے ساتھ تعلق وابستہ رکھنے والے، اور دن رات میرے سے ڈرنے والے۔ جتنے بھی مصائب ہوں، علم ہوں، پریشانیاں ہوں، جب بندہ میرا ہو جاتا ہے تو پھر میں اللہ، میں خالق، میں مالک، میں رب ذوالجلال اس کا ساتھ دیتا ہوں، اس کے ساتھ رہتا ہوں، اور اس کی نصرت کوئی دنیا کے دل و دماغ میں وہ سوچ نہیں ہوتی کہ ہماری تدبیر یہ ہے اور آگے کیا ہوگا۔ بھائیوں نے سوچا، بک گیا، چلا گیا، اس دنیا سے ختم ہو جائے گا، ہماری محبت، شرافت اور بزرگی باپ کے دل میں گہرا تعلق وابستگی ہوگی، کرے گی۔ بھائیوں نے یہ سوچا، پھر حسد بھی آیا، بغض بھی آیا کہ ابا کا پیار اسی سے ہے، ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ تو انسانوں کی سوچ میں یہ تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ کر کے دکھایا کہ انسان کا عقل دنگ رہ جاتا ہے، انسان کی سوچ ختم ہو جاتی ہے اور اللہ کی تقدیر کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیو، یوسف علیہ السلام بکے، لینے والے مصر کے بادشاہ، وزیر خزانہ، عزیز مصر، ان کی اہلیہ زلیخا، انہوں نے یوسف علیہ السلام کو خریدا۔ پھر عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو اپنی اولاد کی طرح پالنا ہے، نوکر اور غلام نہیں سمجھنا، اس کے چہرے کو تو پڑھ، اس کی صورت کو دیکھ، اس کے حسن کو دیکھ، جمال کو دیکھ، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، کل کو بڑا ہو کر ہمارا بچہ بنے گا، ہمیں نفع دے گا۔ یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے اپنے گھر میں رکھا، بڑی عزت سے، احترام سے، شان شوکت سے یوسف علیہ السلام کو پالا۔ وقت گزرتا گیا، حسن بڑھتا گیا، جمال بڑھتا گیا، صورت بھی بڑھتی گئی، سیرت بھی بڑھتی گئی، عقل بھی آیا، علم بھی آیا، فہم آیا، سوجھ بوجھ آئی، اور چڑھتی جوانی، طاقت بھی آئی، ہمت بھی آئی، حسن ایسا سبحان اللہ، جمال، کمال، حسن۔ تو شیطان نے زلیخا کے دل میں بری سوچ دلوائی، برائی کا پھندا ڈالا یوسف علیہ السلام کے لیے۔ زلیخا کی نیت پلید ہوئی، ارادہ بدل گیا، اس برائی کے ارادے سے اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس نے جو حربہ استعمال کیا، جو جستجو کی، کوشش کی، وہ رائیگاں گئی، ضائع گئی، اس کا مقصد اور مطلب حل نہ ہوا۔ آخر کیا ہوا؟ جو اس کی سوچ تھی وہ زیر ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے عزیز مصر کے دل میں، ساتھ میں جو چیف صاحب تھے اس کے دل میں اور محبت بڑھی کہ کیسا سچا بندہ ہے، اس نے ہمارے ساتھ وہ کام کر کے دکھایا ہے۔ دل میں تو محبت تھی، مگر ادھر بیوی تھی، ادھر یوسف علیہ السلام تھے۔
یوسف عارض عن ھذا، اس معاملے کے بعد عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام سے کہا، یوسف عارض عن ھذا، اس بات کو جانے دے، بھول جا۔ اور اپنی بیوی سے کہا واستغفری لذنبک، تو اپنے خطا کی، اپنے گناہ کی معافی مانگ، قصور تیرا ہے۔ یوسف بے باک ہے، صاف ہے، ستھرا ہے، مبرہ ہے، مصفہ ہے، معلیٰ ہے، لہذا انک کنت من الخاطئین، انک کنت، بے شک تو ہی یہ جو قصوروار ہے، یہ تیرے سر کا صحرا ہے، یہ تیری خطا کا صلہ ہے۔ تو میرے بھائیو، یوسف بھی اسی گھر میں، زلیخا بھی اسی محل میں، ہوا چلتی ہے تو لگتی ہے، اور پچھلے جو میں عرض کیا تھا، خوشبو بھی آتی ہے، بدبو بھی آتی ہے۔ گٹر کا ڈھکنا کھل جائے تو غلاظت کی بدبو آتی ہے، عطر کے دکان سے اگر گزر ہو جائے، اندر بھی نہ جائیں تو خوشبو کے حلے آتے ہیں۔ جب یہ بات یوسف زلیخا کی عزیز مصر کے گھر میں ہوئی تو یہ بات گھر سے نکلی، عورتوں میں گئی، شہر میں گئی، قرب و جوار میں گئی، خاص و عام میں گئی، زیادہ خاص لوگوں میں۔ اب اس گھر میں ماسیاں بھی تھیں، چوکیدار بھی تھے، خادمہ بھی تھیں، اتنا بڑا محل، اتنا بڑی دولت اور سرمایہ، تو یہ ہوا میں بات لیک ہوئی، عورتوں کو پتہ چلا۔ وہ عورتیں کون تھیں؟ شہر کی رہنے والی، غریبوں کی عورتیں، امیروں کی عورتیں، زیادہ تر پارلیمنٹ، وزیروں کی، مشیروں کی، جن کی آمد رفت، جن کا آنا جانا۔ غریب امیر کے گھر نہیں جاتا، غریب غریب کے گھر جاتا ہے، عمرا امیروں کے گھر جاتے ہیں۔ تو جب یہ بات لیک ہوئی تو عورتوں میں یہ بات پھیلی کہ زلیخا کیسے بے شرم ہے، کیسی بدتمیز ہے، بے وقوف ہے، بے عقل ہے، عقل کی دھتوری ہے کہ نوکر کے پیچھے، خادم کے پیچھے، مول خرید غلام کے پیچھے اس نے اپنا دل لگایا۔ یہ تو کام جیسے شان شوکت ہو تو ویسے ہی ہونا چاہیے، دلہا بھی ویسا، دوست بھی ویسا، پیار بھی ویسا، محبت بھی ویسی۔ نوکر کے پیچھے فرفتہ ہو گئی، نوکر کے پیچھے دل لگا بیٹھی، نتیجہ یہ نکلا کہ کام بھی نہ بنا اور تشہیر ہوئی، بدنامی لگی، داغ لگ گیا۔ تو یہ محلے میں قرآن کہتا ہے امرأۃ العزیز فی المدینۃ، امرأۃ العزیز، شہر کی عورتوں نے ایک دوسرے سے جیسے عورتیں بیٹھتی ہیں، حال و احوال لیتی ہیں، تو یہ بھی چلتے چلاتے یہ بات عزیز مصر کی بیوی زلیخا کے کان میں پہنچی۔ شاید وہ عورتیں آئیں یا کہلوایا گیا کہ کیسی نالائق اور بے وقوف ہے، یہ جو کام کیا ہے بڑا غلط کام کیا ہے۔ انا لنراھا فی ضلال مبین، بڑی گمراہی میں، بڑی ضلالت میں، پھٹکار میں، رسوائی میں۔ زلیخا کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا کہ نوکر کے پیچھے دن رات ایک کر دیا۔ اب کہنے والوں نے کہا، مگر ان کو علم نہیں تھا کہ جس کے پیچھے بیچاری بھاگ رہی ہے، اتنا بڑا ڈرامہ کیا، اتنی بڑی سوچ کی، بدنامی کا باعث بنا،
عزت بھی گئی، آبرو گئی۔ تو میرے بھائیوں، زلیخا نے اپنے ذہن میں سوچا یہ بن دیکھے مجھے لعنت ملامت کر رہی ہیں، مجھے غلط کہتی ہیں، کیوں نہ کروں۔ اس نے اپنے عقل میں سوچا کہ ایک جھلک ان کو بھی میں اس کی دکھلاؤں۔ میں تو 25 سال سے اس آدمی کو، اس بندے کو، اس بچے کو، نوجوان کو پال پال کے یہاں تک لے آئی اور دیکھ رہی ہوں، جہاں دن رات میرے گھر میں وہ بسیرا کر رہا ہے، رہ رہا ہے۔ ان کو بھی دکھلاؤں، پتہ چل جائے کہ جس کے پیچھے میں نے اپنا دل دیا، اپنی عزت کو برباد کیا، میں نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، نہ شان شوکت دیکھا کہ بیوی کس کی ہو۔ اتنی بڑی سلطنت ہے، نوکر چاکر ہیں، بنگلہ کوٹھی ہے، مال و متاع ہے۔ اس نے اپنے دل میں سوچ کر اجازت نامہ لے کر ان عورتوں کے لیے دعوت کا اہتمام کیا کہ دعوت کروں گی، سرخی پاؤڈر لگا کے عورتیں آئیں گی، مصر کا حسن، مصر کا جمال، بلو رنگ کی آنکھیں، اور وہ زمانہ کفر کا، شرک کا، بدعت کا، خرافات کا، بے حیائی کا۔ عورتوں سے دعوت کا اہتمام کیا، عورتوں کے لیے ان کا حلوہ بھیجا، خاص آئیں اور میری دعوت ہے۔ ان کے لیے بہت بڑا ڈرائنگ روم، بادشاہی گھر تھا، سجایا گیا، تکیے لگائے گئے، مسیری بچھائی گئیں، دسترخوان بچھائے گئے، روسٹ مرغی لگائی گئی، طرح طرح کے کھانے، اور ساتھ میں پھل بھی رکھے گئے، انگور ہے، سیب ہے، انار ہے، وہ پھل جو چاقو سے کاٹے بھی جاتے ہیں، تراشے بھی جاتے ہیں۔ اس کو علم تھا زلیخا کو کہ میں تو ٹھنڈے سانس لے رہی ہوں، اور اس کو دیکھ دیکھ کر میرا تو حشر ہو گیا، اور یہ بھی ہونا چاہیے، اور ساتھ میں چاقو چھری بھی تیز ہونی چاہیے کہ جب یوسف کی نظر اور اس کے جمال کو یہ دیکھیں، مجھے یقین اور لگتا ہے کہ ان کا عقل کام کرنا چھوڑ جائے گا۔ جیسے بندہ شراب پیتا ہے، نشہ کھاتا ہے، تو بیچارہ عقل کھو بیٹھتا ہے، ہوش سے بے ہوش ہو جاتا ہے، اپنا عقل بھی کام نہیں کرتا۔ تو اب قرآن سے پوچھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ اور یہ باتیں رب کائنات نے، مالک الملک نے سورت میں ابتدا سے آخر تک بڑی ترتیب سے بیان فرمائیں کہ میرے بندیوں، انسانوں، چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، دیکھ لو اور اس سے اعتراض کرو۔ رنگ کی منڈی کو دیکھ کر، عارضی رنگ کو دیکھ کر ایسا نہ ہو کہ کہیں اپنا دل غیر کو دے بیٹھو اور اس سے ہٹ جاؤ۔ ذکر چھوڑ دو، اللہ کی یاد گئی تو سب کچھ گیا، اللہ کا ڈر گیا تو سب کچھ گیا، نعمت ملنے کے بعد شکر گیا، پریشانیوں کے بعد صبر گیا۔ جب یہ چار چیزیں چلی گئیں تو پھر انسان یعنی بجائے جینے کے ایسا ہے کہ زندہ زمین میں دفن ہو جائے تو وہ بہتر ہے، وہ جینے کے بھی لائق نہیں۔ جس کے دل میں تقویٰ نہیں، جس کے دل میں خدا کی یاد نہیں، انعام اور نعمت ملنے کے بعد جس کے دل میں ذکر نہیں، صبر نہیں، شکر نہیں، تو میرے بھائیوں، یہ تو بادشاہ تھا۔ ساتھ میں فرمایا اللہ کے قرآن میں، اللہ فرماتے ہیں وَعَدَدْ كُلَّ وَاحِدَةٌ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، کھانا بھی، روسٹ بھی،
دی بھی جو کچھ اہتمام التزام کیا وآتت کل واحدۃ ان کے لیے کیا کیا، کھانے کے علاوہ پھل بھی رکھے جن کے چاقو سے چھری سے تراشا جاتا ہے کاٹا جاتا ہے، منہن سکینہ عورتیں آ گئیں، اہتمام کیا گیا، نوکرانیاں کھانا کھلا رہی ہیں، انگور بھی رکھے گئے، موسمی بھی رکھے گئے، کھانا بھی کھلایا، کھانے کے بعد دوسرا دسترخوان ہے کاٹنے والا پھل کھانے والا۔ میرے بھائیو اللہ فرماتے ہیں جب ان کے ہاتھ میں سیب آیا یا موسمی آیا، کینو آیا، کاٹنے والا نظام، چھری ہاتھ میں، زلیخا کرسی پہ بیٹھی ہے، بادشاہ کی بیوی ہے اور دعوت کا اہتمام ہے، 4 چفیر لنگر لگا ہوا ہے اور سب کو ہاتھ میں چھری بھی پکڑائی گئی اور وہ پھل بھی دیا گیا۔ جب یہ دیا اور زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو بلایا، وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنْ، کمرے میں بند، اپنے بالا خانے میں بند، رہائش الگ، رہنا سہنا الگ، مگر اسی محل میں آواز لگائی، اے یوسف باہر نکلا۔ یوسف علیہ السلام نے سوچا شاید کوئی کام ہے، اور لکھا گیا کہ یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں بھی یہی مال دیا، انگور سیب، اور صرف کس کے لیے؟ زلیخا کے لیے۔ ساری نوکرانیاں لے آئیں اور آخر میں جو بڑی ٹرے میں مال آیا مخصوص وہ زلیخا کے لیے، تاکہ یہ سمجھے یہ ہے میرا نوکر، میرا غلام زر خرید اور میرے لیے مال لے آیا ہے۔ اب وہ اپنے کمرے سے نکلے، میرے بھائیو بولو سبحان اللہ۔ جیسے کمرے میں سورج آ گیا، میٹھا حسن، عورتوں نے کبھی ایسا رنگ دیکھا نہیں تھا، کبھی ایسا حسن دیکھا نہیں، عام بندہ نہیں، نبی بننے والا ہے یوسف علیہ السلام، حسن کا پیکر۔ وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنْ، ساری عورتیں ہاتھ میں چھری یا چاقو، بہت بڑا تیز دھار، اور ادھر الٹے ہاتھ میں سیب ہے یا امرود ہے یا موسمی ہے، تربوز ہے، جو بھی ہے۔ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ، یوسف علیہ السلام جیسے کمرے سے نکلے، سامنے آئے ڈرائنگ روم میں، مہمان خانہ میں، عورتوں کی نظر پڑی یوسف علیہ السلام کے چہرے پہ۔ یوسف علیہ السلام نیچے دیکھ رہے ہیں، حیا والا کدھر دیکھتا ہے؟ بولو، بہن آ گئی، بیٹی آ گئی، خالہ آ گئی، دادی آئی، نانی آئی، کسی کی بچی آئی، بازار میں انسان مر جا رہا ہے، نظر پڑی تو حیا والا نیچے دیکھتا ہے کہ ایسے دیکھوں جیسے میری اولاد ہے گھر میں، اور بے حیا جو ہے وہ آنکھیں پھٹ کے دیکھتا ہے، بڑی توجہ سے دیکھتا ہے، گھور گھور کے دیکھتا ہے، جیسے جیسے عورت مڑتی گئی یہ بھی مڑتا گیا۔ تو اگر اس کو کہا جائے ایسا نہ کیا کر، گناہ کبیرہ ہے، تو کہتا ہے دیدار بازی تھے اللہ راضی، آگے نہیں سوچتا کہ ہاتھ لاتے تھے کھلا بازی، جوتا لگے گا، کہتے پھر اللہ نے کیوں بنایا؟ تو میرے بھائیوں اللہ نے بنایا ہے ہمیں، قرآن کو دے، بیت اللہ کو دے، ماں باپ کو دے، استاد کو دے، بیوی بچوں کو دے یا غیروں کو دے۔ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ، عورتوں نے، بلائی ہوئی مہمانوں نے، زلیخا کی سہیلیوں نے، فَلَمَّا رَأَيْنَهُ، ایسے جو دیکھا
یوسف کی حسن کی صورت کی جھلک پڑی، بے باختہ ہو گئیں، پاگلا پن، ادھر کا ہوش کھو بیٹھی، یہ نہیں سوچا کہ سامنے کیا ہے، ہاتھ میں کیا ہے، دائیں کیا ہے، بائیں کیا ہے۔ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ، یوسف علیہ السلام کے چہرے پہ جب نظر پڑی تو اپنے دل میں کہنے لگی اکبرنہو، یہ بندہ نہیں، یہ چھوٹا نہیں، یہ کھوٹا نہیں، یہ نوکر نہیں، یہ غلام نہیں، نعوذ باللہ رذیل نہیں، یہ کمی نہیں، یہ نعوذ باللہ کسی، سبحان اللہ، کمی قوم کا نہیں۔ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ، اللہ فرماتے ہیں عورتوں نے جب یوسف کے چہرے کو دیکھا، نیچے کا ہوش چلا گیا کہ سامنے کیا ہے، کھا کیا رہی ہیں، کاٹ کیا رہی ہیں۔ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، ہاتھ والی چھری، دائیں ہاتھ میں چاقو،